السلام علیکم دوستو، والدین کی نافرمانی کتنی غضبناک ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حج کے دوران حج کیا، حج سے فارغ ہو گئے تو خواب میں اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اس سال کس کا حج قبول ہوا؟ جواب ملا کہ ایک شخص کو چھوڑ کر تمام لوگوں کا حج قبول ہو چکا ہے۔ اس شخص کے بارے میں بتایا گیا فلاں فلاں قبیلے میں ہارون نام کا شخص ہے۔ ان کو بڑی فکر ہوئی، یہ اس کو ڈھونڈتے 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 وہاں پہنچے اس قبیلے کے جہاں خیمے لگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بتایا وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اللہ والا آدمی ہے، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ کیا بتا رہے ہیں اور جواب کیا مل رہا ہے۔ خیر پھر معلوم کیا تو پتہ چلا فلاں پہاڑی کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہے۔ وہاں پہنچے، اس شخص نے فوراً جب انہوں نے سلام کیا تو جواب کے بعد اس نے کہا آپ مالک ہیں؟ تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی اس کا حج بھی قبول نہیں ہوا، لوگ اس کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے اس کو اتنا علم بھی دیا ہے کہ میرے بنا بتائے یہ مجھے پہچان رہا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہنے لگا ہر سال کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، پچھلے 24 سال سے میں حج کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنی ماں کا بڑا نافرمان ہوں ماں کا۔ کیا ہوا؟ واقعہ کیا تھا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے بڑا مال دولت دیا تھا، میں اس مال و دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، عیاشی کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں اپنے گھر گیا، رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، اپنی والدہ سے کہا میرے لیے کھانا لاؤ، غصے میں۔ تو میری والدہ نے کہا اگر خود روزے سے نہیں ہو تو کم سے کم روزے داروں کی اور رمضان کی تو حیا کرو۔ اور یہ کہا سنی اتنی ہوئی کہ میں نے غصے میں اپنی والدہ کے تھپڑ مار دیا، اور اس زور سے مار دیا کہ وہ جلتے ہوئے تندور میں جا کر گر گئی، اور ایک چیخ و پکار ہو گئی گھر کے اندر۔ تو لوگوں نے مجھے جلدی سے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں شراب کے نشے میں تھا، بول رہا تھا، آوازیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری جو بیوی تھی وہ اپنا سامان تیار کرے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جب تو اپنی ماں کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا، میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا میری ماں کا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ بیوی نے بتایا وہ تو رات ہی انتقال کر گئی تھی اور اس کو دفنا دیا گیا۔ تو اس کو بڑی حسرت ہوئی، افسوس ہوا، کہنے لگا تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی تیری ماں نے منع کیا تھا کہ میرا منہ اس کو نہ دکھایا جائے، میرے جنازے میں وہ شریک نہ ہو، تو لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں، 24 سال سے آ رہا ہوں۔ اتنا سنتے ہی حضرت مالک کو غصہ آیا، انہوں نے بھی ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا اور کہا تو اتنا بڑا بدبخت ہے، تیرا کیا حج قبول ہوگا، تو تو بہت بڑا بدبخت ہے۔ اور یوں کہہ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ ساری رات بے چین رہے۔ رات کو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس پر غصہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اپنی ماں کی اتنی بڑی بے ادبی کی، حتیٰ کہ اپنی ماں کی جان لے لی، اس کا کیا ادب کرتا، اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کی مغفرت ہوگی، اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا میدان محشر میں کل قیامت کے دن جب اس کی ماں سوال کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو قبول کریں گے، اور اس بیٹے کو جہنم کی سزا کا فیصلہ ہو جائے گا، تو فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ یہ مڑ کر اپنی ماں کو دیکھے گا حسرت بھری نگاہوں سے،
وہ پھر گھسیٹیں گے، یہ پھر دیکھے گا، وہ پھر گھسیٹیں گے۔ جب یہ تیسری بار دیکھے گا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ماں کہے گی اے میرے پروردگار، میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو، ماں کا دل کبھی نہ دکھانا، ماں کو کبھی نہ تڑپانا، جو اتنا سخت ترین ظلم ہونے کے بعد بھی اللہ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، ماں ہوتی ہے۔ ماں کے سامنے کبھی اونھ بھی نہ کرنا اور کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہنا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ہمیشہ ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے سامنے نگاہوں کو جھکا کر کھڑے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔